بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز محترم بہن بھائیوں، شفیق بن ابراہیم بیان کرتے ہیں، مخلوق کے اندر توفیق کا دروازہ بند ہوتا ہے تو 6 گناہوں کی وجہ سے بند ہوتا ہے۔ 6 علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اشتفالہم بالنعمہ عن شکریہا۔ اللہ رب العزت نے جب کسی بھی انسان کو نعمت دی ہوتی ہے تو حق تو یہی ہے کہ نعمت تو اس اللہ پاک نے دی ہے، اس کا شکریہ ادا کریں، اس کا شکر گزار رہیں۔ شکر ادا کرنے کے معنی کیا ہیں کہ زبان سے کہہ دے کہ الحمدللہ، اللہ یہ تیری توفیق سے ہو سکتا تھا، تو نے ہی دیا۔ فوراً سجدے میں جائے، سجدہ کر کے اللہ یہ تیرا ہی انعام ہے، اور پھر اس نعمت کو نیکی پر لگائے، برائی پر ہرگز نہ لگائے۔ اور تیسرا، اس نعمت کو بانٹنے کے لیے دل بڑا کر لے۔ یہ ہے اللہ کا شکر، جس کو کہتے ہیں اللہ کا شکر گزار۔ اور توفیق کا دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے، مال تو نعمت ہے، جو دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہے، نہ اس انسان کو نماز کا پتہ ہے نہ روزے کا پتہ ہے۔ ایسا انسان نماز، قرآن اور روزہ بھولا بیٹھا ہے، نہ کسی خیر خواہی کا پتہ ہوتا ہے نہ مسکین کا، بس اس دنیا میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ سیدنا حسن بصری کہا کرتے تھے جب ان سے سوال کیا گیا، من اکثر الناس صراخا لیوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے چیختا چلاتا کون ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، من اقیع نعمت اللہ فاستخدم معصیت اللہ، جس کو نعمتیں تو اللہ نے دی اور اس نے یہ نعمتیں نافرمانی میں لگا دی، سب سے زیادہ یہ چیخ رہا ہوگا قیامت کے دن، نعوذ باللہ۔ توفیق کا دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے جب انسان کی سوچ پہ یہ ہو کہ وہ چیز مجھے مل جائے، مجھے چاہیے، مجھے شہرت مل جائے، عمل کی اسے فکر ہی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ اسے توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ المساورات و تاخیر التوبہ، تیسری بات کا حکم یہ ہے کہ توبہ جلدی کرو۔ وہ توبہ کرتے ہی نہیں ہیں، لیٹ کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، گناہ میں جلدی کرنے لگ جاتے ہیں۔ گناہ کی باری میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور نہ کر لے، مجھے ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور گناہ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ جب انہوں نے کام بدل دیا تو نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ مطلب کہ اگر کوئی انسان گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے، گناہ کرنے لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ اور اس کے عمل بھی بدل دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات، الاغتراب صاحبۃ الصالحین وترک اقتداء بہ اشغالہم۔ توفیق سے لوگ کم محروم ہوتے ہیں جب وہ دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ میرا فلاں نیک بندے سے تعلق ہے، ان جیسا نیک عمل نہیں کرے گا، وہ جو نیکیاں بتائیں گے وہ نہیں کریں گے، کہیں گے کہ تعلق ہے میرا۔ پہلے زمانے میں لوگ کسی کے گھر جاتے تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی بات ہے، یہ کتاب کی بات ہے۔ لوگ کتاب لے کے آ جاتے تھے کہ میرے استاد نے میرے بارے میں دعائیں لکھی ہیں۔ اب کسی کے گھر جاؤ تو وہ البم ہی لے کے آ جاتے ہیں 2-4، اور موبائل نکال لیتے ہیں اور دکھانے لگتے ہیں، یہ میری فلاں تصویر ہے، یہ میں فلاں کے ساتھ ٹھہرا ہوں، یہ میں فلاں کے ساتھ ٹھہرا ہوں۔ لوگوں کو دنیا کی باتوں میں زیادہ لگا دیتے ہیں اور دین کی باتوں کی طرف ان کا دھیان ہٹا لیتے ہیں۔ یہ تصویریں لینے کی جو گندی لت لگ گئی ہے ہمارے مسلمانوں میں، اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں کہتے ہیں کہ میں ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہوں دعا کے لیے اور میری تصویریں بناؤ، نعوذ باللہ۔ اللہ کے گھر میں بھی یہ لوگ باز نہیں آتے، یعنی اللہ کے گھر میں بھی جھوٹ ہاتھ اٹھا کر ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، دعا نہیں کر رہے، صرف تصویر کے لیے، صرف تصویر لینے کے لیے آج کا مسلمان یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ اس قدر غلط حرکتیں ہیں ہمارے اندر کہ انسان کو سوچ کر شرم آتی ہے کہ میں کس کام کے لیے لگا ہوں اور میں کس کام کے لیے گیا تھا، بجائے یہ کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں اور روؤں اور اپنی معافی مانگوں، نہ کہ وہاں پہ میں بناوٹی خیالات میں گیا ہوں۔ تصویروں میں جو یہاں پر ایک مومنہ بن کر جاتے ہیں، اللہ کے گھر گڑ گڑائیں، مانگے، اللہ سے مانگے، عبادت کریں، اللہ سے وہاں مانگے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ سے رو رو کر مانگو، اللہ کو مناؤ، اپنے والدین کے لیے مانگو۔ آج اگر ہمارا نیک لوگوں سے تعلق رہا ہے تو اس حدیث کو یاد رکھیں، کیا سید فاطمہ سے بڑھ کر
کوئی دنیا کی نیک بیٹی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے چاچا عباس، اے میری پھپھو صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، عمل کر لینا، سلینی من مالی سأبولھا ببلالھا، مجھ سے مانگو جو مال چاہیے، جو میرے پاس ہوگا میں دے دوں گا، لیکن میری بیٹی قیامت کے دن میں کام نہیں آؤں گا، عمل کر لینا۔ میرے عزیز محترم بہن بھائیوں، میں کس عورت کی بات کر رہی ہوں؟ میں اس عورت کی بات کر رہی ہوں سیدنا نسائی اہل الجنہ، سیدنا فاطمہ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی ماشاءاللہ۔ اور پانچواں طریقہ جس سے انسان دنیا میں توفیق سے محروم ہوتا ہے، دنیا جو ہے وہ تو دوڑتی ہے، یہ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ دنیا اس کے پیچھے دوڑے، یہ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس ایسے بندے کو اپنی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں، دین اور آخرت کے مسائل تو ان سے دور کر دیتے ہیں، سامنے ہوتے ہوئے ان کو کچھ نظر نہیں آتا، اور قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گئی، یہ لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں دیتے جس نے قیامت کو ذرا کام نہیں آنا۔ اس لیے ایسے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنی آخرت کو اور اپنے عمل کو اور سب چیزوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام دنیاوی فتنوں سے دور رکھے اور ہمیں نیکی کا راستہ دکھائے اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز اور محترم بہن بھائیوں، میں ادب کے ساتھ آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اگر آپ کو میرا یہ اسلامی چینل، دینی چینل پسند آیا ہو، کیونکہ اس میں دین اور اسلام کی باتیں ہیں، قرآن اور حدیث اور سنت کی روشنی میں جو کچھ ہے آپ کو سچ بتایا جاتا ہے، اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں تاکہ اس کا اجر آپ کو قیامت تک ملتا رہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے، خوش اور آباد رکھے۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔